जनरल साहब, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि एजाज एहसन साहब ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी न्यूट्रल नहीं होती, और अपोजिशन का ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। बुनियादी तौर पर वो ये कहना चाह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनके पीछे है। आपकी क्या राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसको यूं देखिए, एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल का लफ्ज जो है ये गलत इस्तेमाल होता है। हकीकत ये है, जो कहने की बात है वो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को सियासत से दूर रखा है, और वो आज का नहीं, वो काफी अरसे से। अभी तो लोग चूंकि बार बार कह रहे हैं, अभी आप देखिए कि कुछ अर्सा पहले, 6-7 महीने पहले जिमनी इलेक्शन हुए यहाँ पे, तो ऑपोजिशन ने जीते। कोई इल्जाम नहीं आया ऐसा कि कोई आपने मैनिपुलेट किया। असल में ये हमें समझना चाहिए, ये पॉलिटिशियंस ही घसीटने की कोशिश करते हैं अफवाज को। बार बार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने की रिक्वेस्ट, फिर कोई मिल लेते हैं तो वो आके कुछ इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। जो लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें आप सोचिए कि अगर इलेक्शन कमीशन अफवाज पाकिस्तान को बुला के जिम्मेदारी न देता तो क्या वो खुद ब खुद जाके इलेक्शन करवा लेते? नहीं करवा सकते थे। वो कि क्या जनरल बाजवा किसी के पास गए थे कि इलेक्शन हमसे करवाएं? फिर तारीफ ये देख लीजिए कि जिसने भी इलेक्शन कराया, हारने वाले ने उसके ऊपर इल्जाम डाल दिया कि जनाब ये कोई, इसका सिर्फ आर्मी का नहीं, इससे पहले जुडिशरी पे भी डाला गया, इलेक्शन कमीशन पे, जिसने भी करवाया इलेक्शन। लेकिन जनरल साहब, गिरावट ऐसी है जी, इखलाकी गिरावट ऐसी है कि कभी हारने वाले ने यहाँ पे खंदा पेशानी से अपनी हार तस्लीम नहीं की और अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि मेरे करतूत क्या है। तो ये मुश्किलात हैं जिसकी वजह से अगला इलेक्शन जो कराएगा आप देख लीजिए, हारने वाला बिल्कुल उस पर इल्जाम लगाएंगे। लेकिन जनरल साहब, अगर सियासी या पाकिस्तान की तारीख देखें, जब भी इस तरह का सर माहौल बना है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट का उनसर शामिल रहा है। ये एक माजी रहा है, या आप इसे भी निगेट करेंगे? देखिए, जिस चीज को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, हमें उसमें भी मेरा ख्याल है डिफरेंशिएट करने की, समझने की जरूरत है। जब माशाल्लाह लगता है तो फिर तो वो सारा एस्टेब्लिशमेंट ही उसका चक्कर चला रही होती है और उसका अमल दखल हर जगह नजर आता है आपको जी। लेकिन जब वो रहा नहीं, मिलिट्री रूलर ऊपर नहीं रहा, तो उसके बाद भी फिर ये सोचना कि ये एस्टेब्लिशमेंट का ही किया दरद, लोग जो पूरे माशाल्लाह के दौरान एस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन बन जाते हैं वो उसको करने देंगे। खराबी कहाँ है? खराबी इसमें है कि जब माशाल्लाह लगता है तो तब इन्हीं पॉलिटिशियंस में से बहुत बड़ा एक ग्रोह उससे मुस्तफीद होता है, वो बैसाखियां बनती हैं माशाल्लाह की। और अगर ये सियासतदान ये जिल्लत ना करें तो माशाल्लाह तो 6-8 महीने से ज्यादा न चले, ये आके शामिल हो जाते हैं, उसका पॉलिटिकल फेस बन जाते हैं और उसको चलाना शुरू कर देते हैं। फिर जब माशाल्लाह के खिलाफ दुनिया उठी या वो खत्म हुआ तो फिर वही लोग दोबारा पाक साफ होके वो सियासत में आ जाते हैं, जमहूरियत बन जाती है, माशाल्लाह बुरा हो जाता है। फिर लोगों की अकल पे पत्थर देखिए, माशाल्लाह की पैदावार है, माशाल्लाह का एनआरओ जरदारी साहब पैदा कर गया एनआरओ। 10 साल नवाज शरीफ गोद में बैठा रहा ज़ियाउल हक की, और जैसे ज़ियाउल हक चले गए दुनिया से, ये लीडर बन गए, ये जमहूरियत का निशान बन गया। शर्म आनी चाहिए लोगों को, इनके करतूत न देखें इनका। और कोई ये आईनी काम करते हैं कभी? मैं पूछता हूँ, मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ ने कभी कोई आईनी काम किया है? सुप्रीम कोर्ट पे हमला जो है वो आईनी था? चीफ जस्टिस के खिलाफ बगावत करानी आईनी थी? या जस्टिस क्यूम को टेलीफोन करके कहना कि फलां को सजा दे दो, ये आईनी था काम? लेकिन सर जनरल साहब, इसमें तो और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं ना, कि आईजीआई किसने बनाई थी, उसके बाद इन्हें पैसे किसने दिए थे। तो ये कह रहा हूँ कि वो जिन्होंने पैसे दिए जी, वो तो अदालतों में भुगत रहे हैं दोनों। हाँ, जिन्होंने लिए उनको सामने नहीं लाया कोई। देने का दोनों को सजा होनी चाहिए थी जी। आप सिर्फ देने वाले के ऊपर तुफ करते रहते हैं, तो लेने वाला तो उससे बड़ा लानती है। सही बात है। अच्छा जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल सर हारून असलम साहब ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन की नो कॉन्फिडेंस मोशन के पीछे इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है और हमारी डीप स्टेट को इस वक्त बेसिकली किरदार अदा करना होगा। इसका क्या मतलब है? देखें, बात यह है कि जहां तक बाहर की इंटरफेरेंस का ताल्लुक है, कोई भी, मैं या कोई भी उसको हम अपनी अकल की दलील से तो उसको समझ सकते हैं, शवाहिद उसके लेके आना मसला है।
اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں، پرومس کرتے ہیں اور ڈیلیور کرتے ہیں دبئی میں، آتا بھی وہاں ہے، ڈیلیور بھی وہاں ہوتا ہے، تو یہاں تو آپ کے پاس شواہد نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ مجھے پتا ہے کہ پاکستان دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور ہم نے ٹکر بھی لی ہے امریکہ کے ساتھ بھی، سب کو ہم نے. اور عمران خان کی یہ غلطیاں ہیں کہ وہ پبلکلی جا کے جلسوں میں کہتا پھرتا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں. یہ چیزیں فورن آفس میں کنوے کرنی ہے، وہ کرتا رہے، لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں تو اینٹیگنائز ہوتی ہیں آپ کی انٹرنیشنل پاور، تو وہ لازماً جن کے پاس پیسہ وہ نہیں لگائیں گے. پاکستان کے دشمنوں نے کب کوئی موقع چھوڑا ہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے؟ جو بھی موقع ملا، اگر کل موشن لانچ ہو سکتا ہے اس کو وہ ہزاروں ڈالر دے کے اندر لانچ کر سکتے ہیں. ادھر ٹیررزم کے لیے وہ ہر ڈالر خرچ کرتے ہیں، تو ان پہ کیوں نہیں کرتے ہوں گے؟ یہ تو عقل کی دلیل ہے. باقی رہا کہ جب میں اس کو جا کے عدالت میں یا کہیں اور ثابت کرنا چاہوں، ڈیپ فیڈ کرے یا کوئی کرے، آپ کو ثبوت لانا ہوگا. یہاں پہ ایک کمپرومائز قسم کا جوڈیشل سسٹم موجود ہے جس میں کہ بڑی متنازع قسم کی شخصیات بیٹھی ہیں. آپ ان کو مطمئن نہیں کر سکیں گے. اگر آپ حدیبیہ پیپر مل کے کیس میں مطمئن نہیں کر سکے، جو کہ روز روشن کی طرح بالکل سامنے کھلا کیس تھا، ریاست پاکستان کا پیسہ لٹا ہوا، اور آپ کہہ دیں ٹائم بار کہ جب کھا گیا تو کھا گیا، چلیں کوئی بات نہیں، کیونکہ وقت ہو گیا. پیسہ تو آپ نے نکلوانا ہوتا ہے، وہ تو حکومت کا کسی کا ذاتی تو نہیں ہے، لیکن وہ پیسہ نکلوانے کی بجائے آپ اس کو کور دے دیں، تو جو آپ اس طرح کا کیس لے کے جائیں گے تو یہ عدالت سن لے گی. یہاں پہ پیسہ ڈائریکٹ یہاں موجود نہیں ہے. لیکن یہ سوچنا، ملک احمد حسن ڈہر جو کچھ دن پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ آپ نے التغرل دیکھی ہے، التغرل میں کتنی سازشیں اس کے خلاف ہوئی لیکن لوگ لیڈر کے ساتھ رہے، ہم اسی طرح چٹان کی طرح کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ. اور پھر آج کدھر ہے وہ احمد حسن ڈہر؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن جنرل صاحب مجھے یہ چیز بتائیں، بطور اب تجزیہ کار یا انٹلیکچوئل اس معاشرے کا، عمران خان کے پاس آپشنز ختم ہو گئے ہیں، یا اس ساری سچویشن کو جو اپوزیشن بنا رہی تھی، ساری کہانی، اس کو مس ریڈ کر گیا عمران خان؟ یہ بات نہیں ہے. مس ریڈ بالکل آپ بہت ساری چیزوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ہوم ورک نہیں تھا. اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل مائنڈ نہیں ہے. بیسیکلی ہی از ناٹ اے پولیٹیشین، ہی از اے لیڈر جو کہ آپ کو آئندہ نسل کے لیے گائیڈنس دے سکتا ہے یا لگا ہوا اسٹرگل کر سکتا ہے کہ یہاں یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے، اس میں یہ بات ٹھیک ہو جائے. پالیٹکس جو ہے وہ ریئل ٹائم پالیٹکس ہوتی ہے کہ آج کیا مکاری آپ کے ساتھ کون کر رہا ہے، شیطانی کیا کر رہا ہے، باہر سے کیا ہو رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے. یہ چیزیں میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے وہ مٹیریل ہے اس کے ساتھ. لیکن 11 پارٹیاں ایک جگہ ہو گئیں، مہنگائی ملک میں ویسے تھی جو کہ کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکے گا، ان میں سے کوئی بھی آ کے لگ جا نہیں ہو سکے گی. اس کی وجہ یہ کہ اس کے عوامل باہر ہیں، ملک سے باہر ہیں. تو بدقسمتی کہ ہمارے عوام میں شعور نہیں اتنا کہ انہوں نے غور نہیں کیا کہ بھائی یہ کورونا بھی آیا تھا کیا، کہ ایسی وبا جو میری زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دیکھی، وہ ہمارے عوام نے کہیں اور دیکھا کہ اس کا کسی اور کے دور حکومت میں یہ پرابلم آئی ہو. اور پھر انٹرنیشنل چین آف سپلائی چین جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہو، اتنی بری طرح کی چیزیں نہ مل رہی ہیں دنیا میں، مہنگائی ہو جائے، تیل، یوکرین کا جھگڑا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمارے عوام اگر تھوڑا سا تجزیہ کر لیتے تو ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو اپوزیشن کہہ رہی ہے یہ جھوٹ اور بکواس ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہمارے عوام نے اسی طرح بکتا ہے. سر خان کے پاس آپشن، جنرل صاحب ایک منٹ میں ایک بات کر دوں. یہی عوام تھے نا جن کو 3 الیکشن پی 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 نے لڑے روٹی کپڑا مکان پہ، خوب دن رات بے وقوف بنتے رہے، کیوں نہیں کسی نے چیلنج کیا؟ پہلی دفعہ میں چیلنج کر لیتے کہ روٹی کپڑا مکان کدھر ہے بھائی. اور میں آپ کو بتا دوں لکھ کے کہ آج بھی اگر پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لے کے میدان میں آ جائے، یہ پاگلوں کی طرف پیچھے لگ جائے. تو جن کے شعور کی حالت یہ ہو، ان سے توقع کرنا کہ 11 پارٹیاں پولیٹیکل پارٹیوں کو لے کے نہیں. آپ یوں دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان جب پہلے دن حلف اٹھانے تھے تو وہ سب کو قائل کرتا پھر رہا تھا کہ آپ جا کے حلف نہ اٹھائیں، آپ اس پارلیمنٹ کو رد کر دیں. اس وقت تک کیا عمران خان کی پرفارمنس سامنے آئی تھی؟ کچھ تھا اس وقت؟ اسے تو حلف بھی نہیں لیا ہوا تھا لوگوں نے. تو مولانا تو اپنی بے روزگاری کی وجہ سے تنگ ہے کہ وہ پہلے دن سے لگا ہوا اس کام پہ. تو یہ سازش ہے، سازشی ہیں، انہوں نے سازش کی ہے حکومت کے خلاف. اور یہ بھی چیزیں میں رکھیں، نواز شریف بھی سب سے بڑا سازشی ہے. یہ سازش کر کے بے نظیر کی حکومتیں ہٹاتے تھے، اور آج آپ کے سامنے مظلوم بن کے بیٹھتا ہے کہ جی یہ پاکستان میں کبھی کسی وزیر اعظم کو
پورے 5 سال حکومت نہیں کرنے دی. او بھائی 3 حکومتوں کو تو گرانے میں تم مجرم ہو. تم مجرم ہو, ایسا ہی گیلانی کو بھی گرانے والے ہی, یا کالا کوٹ پہن کے جاتے یوسف گیلانی کا جو کیا انہوں نے, یوسف گیلانی کی بھی حکومت کے لیے یہ جا کے عدالتوں میں پھرتا رہا. تو تین وزرائے اعظم کو پیک اپ کرانے والا 3 دفعہ کا تو مجرم یہ خود ہے. پھر لوگ کہتے ہیں, لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ, اور یہ چینلوں پہ بیٹھ کے اینکر بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں جی وہ کسی وزیر اعظم کا ٹائم پورا نہیں ہونے دیا. کیا نہیں ہونے دیا؟ کرتوت اپنے ٹھیک نہ ہوں, جرائم آپ کریں, اور پھر یہ کہیں کہ جناب کسی کا آپ نے جنرل صاحب مختصراً سر, جو کرنٹ پالیٹکس ہے اس وقت جو جہاں تک پہنچ چکی ہے, عمران خان کے پاس کیا کوئی آپشنز موجود ہیں, یا جو گورنر سندھ بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کارڈ ابھی عمران خان نے شو نہیں کیا ہے, ڈو یو تھنک سو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, عمران خان کو ویژنری نہیں ہے, دور اندیش بہت دور کی سوچنے والا بندہ نہیں ہے, لیکن قسمتی یہ ہے کہ ملک میں اس وقت کیا توجال ہے. اگر واپس خاندانی سیاست میں ہم نے جانا ہے, اور وہ لوگوں کو لے کے آنا ہے جو عوام کا نام لے کے, ایک شخص اپنے بیٹے کو پرائم منسٹر بنانا چاہتا ہے, دوسرا اپنی بیٹی کو بنانا چاہتا ہے, یہ ان کے والدین کی جاگیر ہے یہ پاکستان, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ حافظ ہے پھر اس ملک کا. ہمیں اس میں عمران خان ان لوگوں کی نسبت کہیں بہتر ہے, اگر یہ عوام کو کم از کم یہ قبول ہو جائے, سمجھ لگ جائے بات کہ وہ 2 خاندان جو ہیں وہ انہوں نے غلام پالے ہوئے ہیں, سیاسی غلام, وہ ان کی تابعداری کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کا مطمع نظر پاکستان کے عوام نہیں, یہ کھیتی ہے انہوں نے لوٹنا ہے, اور ایک نے اپنے بیٹے کو بنانا ہے, ایک نے اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا ہے, دوسرے نے بیٹی کو. اور مولانا صاحب کا بھی بیٹا سر قومی اسمبلی میں موجود ہے. اس بیٹی کے پاس سیاست نہیں, جعلی ویڈیوز ہیں لوگوں کی ننگی, اور اس دوسرے بیٹے کے پاس سیاست نہیں, وہ فلاں جنازہ, ہماری ماں کا جنازہ, وہ اس جنازوں کی سیاست ہے. تو بس یہ کچھ ہے آپ کے لیے. جنرل صاحب, کیا یہاں سے ساری سچویشن ریورس ہو سکتی ہے, جس طرح فواد چودھری نے بھی کہا, جس طرح سے شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں, عمران خان کے بارے میں ان کے جو قریبی دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ گھبرایا ہوا نہیں ہے, وہ پریشان نہیں ہے, بلکہ ابھی بھی بڑا کانفیڈنٹ ہے. ڈو یو تھنک سو کہ نو کانفیڈنس موشن میں جی عمران خان کا تعلق ہے, میں ایک چیز ضرور سمجھتا ہوں کہ وہ نو کانفیڈنس میں ہار جائے تب بھی وہ مضبوط ہو جائے گا, اور اگر وہ نو کانفیڈنس میں کامیاب ہو جاتا ہے, اپوزیشن شکست کھا جاتی ہے, تو پھر تو ہے ہی وہ فاتح, پھر وہ اور مضبوط, وہ پھر بھی مضبوط ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نو کانفیڈنس ہار جاتا ہے تو اس ملک میں پہلی دفعہ جو لوگ ڈیفیکٹ کر کے گئے ہیں ان کے خلاف ریئیکشن ہے. اگر وہ اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے باہر نکل کے, تو لوگ ہو سکتا ہے کہ ان کے گھروں کو جا کے آگ لگا دیں, راجہ ریاض وغیرہ, اور یہ وہ کہ ان کا سارا دکھ. اب راجہ ریاض کا کردار آپ دیکھ لیں, راجہ ریاض یہ ساروں کے جتنے یہ 12 جو کہتے ہیں کہ جی ہم ان سے حکومت سے مطمئن نہیں, باہر نکلیں, کوئی پوچھے تم لوگوں کی کنٹریبیوشن کیا 4 سال کی, کبھی میں نے اسمبلی میں ان کی آواز نہیں سنی, کبھی ان کی شکل نہیں دیکھی, کسی نام بھی نہیں سنا سر, کبھی کسی بل پہ تقریر نہیں کی. لعنت تو ان کو پڑنی چاہیے کہ تم لوگوں نے دھیلے کا کام نہیں کیا, تمہیں الگ کر کے بھیجا اسمبلیوں میں, اور تم نظر نہیں آئے 4 سال, صرف اپنے فوائد, اپنے پریولیجز جو ہیں وہ انجوائے کرتے رہے. اور راجہ ریاض اس دن کھڑکا, اس دن باہر نکلا جس دن جہانگیر ترین کو عدالت میں لے کے گیا عمران خان, کرپشن کے اوپر انہوں نے پیسہ بنایا ہے, تو یہ کودتا ہوا پھول کی پتیاں پھینکنے کے لیے جہانگیر ترین کے ساتھ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مشن جس میں یہ کہتا ہے کہ عمران خان کامیاب نہیں, وہ اس کرپشن کے میں تو یہ خود شریک ہے کہ جب اس نے ہاتھ ڈالا اپنے قریب ترین ساتھی دے کے اس نے پیسے بنائے ہیں, تو یہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے, یعنی ہم کرتا آدمی کے ساتھ ہیں. تو یہ سیاکار ہیں, ان کے سیاہ چہرے ہیں. اگر عوام کو اتنا شعور و سمجھ, اور میڈیا کی ذمہ داری, میڈیا میں بھی تو دیکھیں نا, لوگ اکثر لوگ کہتے ہیں جی لفافہ میڈیا بکاؤ, یہ وہ, خدا جانے کیا مفادات ہیں, لیکن میڈیا بھی یہ ان کے چہرے بے نقاب نہیں کرتا. تبھی تو یہ سیاست جو ہے وہ غلیظ سیاست اس ملک کی, اور گندی جمہوریت یہ صاف ہوتی نہیں. یہ ہے ہمارا, اگر میڈیا کم از کم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرے اور ان لوگوں کے اصل چہرے سامنے لے کے آئے. یہ جو 2 باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ راجہ ریاض جو ہے وہ کرپشن کے ساتھ ہے, اور کرپشن کر نہیں سکا, اس وجہ سے وہ رود ہو رہا چھوڑ گیا. اور اسی طرح جو باقی کے لوگ ہیں ان سے سوال کیا جائے کہ آپ عمران خان کو کہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا, وہ ان کے, تم لوگوں کی پرفارمنس کیا ہے؟ تم یو ور پارٹ آف دی پارٹی اور پارلیمنٹری پارٹی کے حصہ تھے, آپ پارلیمنٹ میں تھے,
क्या आपने पीटीआई के लिए या पाकिस्तान के लिए कोई काम किया? मौलाना फजल रहमान से तो पूछ ले कि आपने 40 साल सियासत में कोई एक काम बता दें जो आपने पाकिस्तान के बेहतरी या फायदे के लिए किया, या ये कोई शख्स मुझे आके ये बता दे कि हमने मौलाना फजल रहमान उसके भारत के मुंह से पाकिस्तान जिंदाबाद कभी सुना था, या कभी ये कोई बता दे कि इस शख्स ने कभी कायद आजम की शुक्रगुजारी का इजहार किया और जिसने इनको वो वतन दे दिया जिसमें आज ये दंदनाते फिरना है। सर ये तो उसके खिलाफ थे, खैर वो तो एक बड़ी तल्ख तारीख है। एक कोई शख्स बता दे कि जिस तरह इस इमरान खान ने इस्लाम फोबिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की हुर्मत के लिए इंटरनेशनल लेवल पे आवाज उठाई, ये मजहबी फ्रॉडिया कभी इनमें से किसी ने उठाई? क्या ये हकदार हैं कि इनको इमरान के साथ साथ में खड़ा किया जाए? ये तो उसके जूते के बराबर नहीं रहे। अच्छा जनरल साहब, इस्लाम के लिए वो काम कर गया जो पूरी उम्मा के लिए वसल्लम की मोहब्बत के लिए कर गया, पूरी उम्मत के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जो कुछ कह गया जी, इन लोगों ने तो कभी ये बात की ही नहीं। तो ना ये मजहबी हैं ना ये सियासी, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए लुटेरे हैं, बस अपनी जात। वन लास्ट कमेंट जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, काफी वक्त ले लिया सर। नो कॉन्फिडेंस मोशन को आप कामयाब होते देख रहे हैं या अभी भी टाइम है? नो मोशन जो है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि हो सकता है इसके पास हम पलट जाए। एक तरफ तो पब्लिक रिएक्शन है उन लोगों के खिलाफ जो कि छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये जो गेम खेली है इमरान खान के साथ अपोजिशन ने, अगर गवर्नमेंट ये खेल जाए रिवर्स गेम, और कल जब ये वोटिंग हो तो इनको पता चले कि नून लीग के इतने लोग मिसिंग हैं, पीपल्स पार्टी के इतने मिसिंग हैं, ये अगर 12 या 14 लेके हैं पीटीआई के और इनके 20 या 25 मिसिंग निकल आए तो क्या करेंगे? जनरल साहब, असद उमर साहब एक टेलीविजन शो में बैठे थे, उन्होंने कहा कि पहले 160 अपोजिशन अपने मेंबरान तो पूरे करे, उसके बाद बात करें नो कॉन्फिडेंस मोशन की। और वही बात मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ वक्तों पे लोगों को मिलता रहा हूँ। हर पार्टी में ये मसला है कि लोगों के अपने अज़ाइम पूरे नहीं हुए, क्योंकि खुद गर्ज और बिकाऊ माल हर पार्टी में है। कोई नून लीग की लीडरशिप से खुश नहीं, कोई ये कहता है जी मरियम हम पे मुसल्लत की जा रही है, हमें तो शहबाज शरीफ ठीक था, कोई उधर जरदारी से तंग है कि जी ये फिर आगोश है सियासत में और ये करप्ट आदमी है, ये इसकी वजह से हमारी पार्टी जो है वो सिर्फ सिंध की पार्टी रह गई। तो जो लोग वहां पे मौजूद हैं, अगर वो मुतमिन नहीं और कल वो फैसला कर लें कि असल मुजरिम तो यही है कि इन्होंने सियासत इस मुल्क की खराब की हुई है, कि एक तरफ तो खुद खाते हैं, फिर ये खिला के तो दूसरी पार्टियों के लोग तोड़ते हैं, तो अगर ये रिपल्शन हो और कल वहां से 20-25 लोग एब्सेंट हो जाएं तो ये क्या करेंगे? ठीक, बिल्कुल ठीक बात है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच।